اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیوں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم پہ اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، ہمیں ہر برے وقت اور بری گھڑی اور برے لوگوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ اپنی رحمتوں کے سائے ہمیں بخشے اور ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کرتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کا یہ وجب نماز میں سورۃ الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا یہ جو فرض ہے، ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں سورۃ فاتحہ جو آتی ہے اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا بھی دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو مالک سارے جہاں والوں کا، کہنا بھی دعا ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ جو سی ہے یہ مکمل دعا ہے۔ دعا میں حد سے نہ بڑھیں، مثلاً انبیاء کرام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے، یعنی کہ ہمیں اتنی ہی دعا مانگنی چاہیے کہ جو ہماری زندگیوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہم انسان ہیں تو ہم انسانوں کی جو دعائیں ہیں وہی ہم لوگوں نے مانگنی ہیں۔ ہم نے فرشتے نہیں بننا یا انبیاء کرام تک نہیں جانا، یہ بھی گناہ ہے مانگنا۔ اچھا، جو بھی مانگ سکتے ہیں وہ مانگنا چاہیے۔ جو محال یعنی ناممکن ہو، قریب بامحال اس کی دعا نہ مانگے۔ لہٰذا ہمیشہ کے لیے تندرستی، عافیت مانگنا، آدمی عمر بھر کبھی کسی کی طرح تکلیف میں نہ پڑے۔ یہ محال مطلب ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی ہم آخرت میں بھی کامیاب رہیں اور کسی مصیبت میں نہ پڑیں، یہ مانگنی چاہیے دعا۔ اور عمر بھر تکلیف میں نہ پڑیں، مطلب دعا مانگنا ہے یعنی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہو جانا یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کے لیے دعا کرنا ممنوع ہے۔ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو، یعنی کہ گناہ ہے۔ یہ گناہ ہے کہ مطلب اس طرح کی دعا مانگنا کہ جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ گناہ کی دعا نہ کرے، مجھے پرایا مال مل جائے، گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ قطع رحم، مثلاً فلاں رشتے داروں میں لڑائی ہو جائے کہ نہ دعا کرے۔ اللہ جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے۔ پروردگار غنی ہے بلکہ اپنی تمام توجہ اس کی طرف رکھے، ہر چیز کا اسی سے سوال کرے، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے۔ بعض دفعہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یا باری تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی نہیں مانگنی چاہیے دعا۔ خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے اور دینی مغفرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز ہے۔ بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے یا خرابی کی دعا نہ کریں۔ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا باطن غالب ہو تو اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو تو اس کا مرنا، تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہے، تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے۔ کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، استغفر اللہ۔ بعض علماء کے نزدیک ایک ایسی دعا مانگنا کفر ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو یہ سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی پکڑ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ بخشنے پہ آئے گا تو اس نے چھوٹی سی خوبی سے ہمیں بخش دینا ہے، اور اگر اس نے نہیں بخشنا تو ہم بڑی بڑی خوبیاں بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بخشنا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا باری تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کر دے، ہم پہ اپنا کرم کرے. کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مرد و ملعون نہ کہے، یعنی برا بھلا نہ کہے. کسی کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ میں، آگ یا دوزخ میں داخل ہو. کہ حدیث شریف میں ہم لوگ جیسے ہو جاتے ہیں نا کہ بعض دفعہ بعض لوگ جیسے ہو جاتے ہیں تو پھر دعا مانگ دے کہ یا اللہ تیرا کھانا ہی خراب ہوئے، تیرا بیڑا ہی غرق ہو جاوے، تو برباد و تباہ ہو جاوے. ممنوع ہے. جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے. یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے لیے سب گناہ بخش دے جائز نہیں ہے. ان میں ان احادیث مبارکہ کی تذکیر یعنی کہ انہیں جھٹلانا ہوتی ہے کہ جس میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا، یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ سب کے گناہ بخش دے، تو اس پہ بھی دیکھ لیں، اس پر بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر اس کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جن میں بعض مسلمان کا دوزخ میں جانا مطلب ہے وارد ہو، تو ابتدا میں یوں دعا کرنا کہ ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے. ایسے کہنا چاہیے کہ ہم یہ کہتے تھے نا کہ تمام بخش دے سب کے گناہ، نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی بخشش ہو جائز ہے. دعا کے لفظ بھی دیکھیں معنی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں. اپنے لیے اور اپنے دوستوں احباب اہل و عیال اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، کیا معلوم قبولیت کا وقت اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو. ہم لوگ جلدی میں آ کے یہاں بعض وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بد دعا دے دیتے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ قبولیت کا وقت ہو، قبول ہو جائے، تو بعد میں جب ہم لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہماری اس دعا یا ہماری اس بد دعا سے اس کا یہ کام ہوا، تو بعد میں شرمندگی کا باعث ہو، یعنی کہ بعد میں بندہ پریشان ہی ہو جاتا نا. جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے. مثلاً مرادو نہ کہیں یا اللہ عجزل مجھے مرد کر دے کہ مذاق بنانا ہے. ابتدا ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی بندگی کا اظہار یا پروردگار عجزل اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و ایمان سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہیں، وہ جائز ہے. اگرچہ اس امر کا حصول یعنی یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا اور وسیلے کی صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا. دعا میں تنگی نہ کریں، مثلاً یوں نہ مانگے کہ یا اللہ عجزل مجھ پر رحم فرما اور صرف مجھے اور میرے فلاں دوست کو نعمت بخش، یعنی کہ سب کے لیے کریں. بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کی دعا میں شامل کر لیں. اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ ہو، یعنی کہ جو دعا مانگ رہا ہے اگر وہ نیک بات کا حقدار نہ ہو تو اچھے مسلمانوں کی طفیل پائے. یعنی کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یا اللہ مطلب سب کو وسیلہ بنا لیں کہ شاید کسی کے حوالے سے ہماری دعا قبول ہو جائے.
حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگنے اور قبولیت کا یقین رکھیں۔ مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگیں اور قبولیت کا یقین رکھیں، یعنی کہ ہم لوگ جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ باری تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنے گا۔ بے شک اللہ ہی سنتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اور کس کی دعا اس نے سننی ہے، اس لیے دعا کرتے رہیں، لیکن دعا کے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں اس کا خیال رکھیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ٹائم یا ایک وسیلہ یا لفظوں کا ہیر پھیر، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے والا بنائے، ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں ایک سچا اور اچھا مسلمان بنائے۔ یا باری تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور چاہتے ٹائم ہمارے لب پہ کلمہ طیبہ ہو، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ تمام مسلمانوں کو مرتے ٹائم نصیب ہو۔ آمین ثم آمین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔